بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قلعہ شہدر سے 12-14 کوس دور ایک بڑا خوبصورت کوہستانی خطہ تھا جس میں اونچی نیچی ٹیکریاں اور ان سے اونچی پہاڑیاں تھیں۔ یہ ایک سبزہ زار تھا، اس میں ایسے درخت تھے جو کسی اور خطے میں نظر نہیں آتے تھے۔ بعض ٹیکریوں اور پہاڑیوں پر شاہ بلوط کے گھنے درخت تھے، شفاف پانی کی ندیاں بہتی تھیں۔ کچھ دنوں سے اس علاقے میں رہنے والوں میں یہ خبر پھیل گئی تھی کہ رات کے وقت کبھی کبھی شاہ بلوط کے ایک درخت سے ایک ستارہ چمکتا ہے جو بجھتا ہے اور کچھ دیر بعد پھر چمکتا ہے۔ یہ خبر شاہدر تک پہنچی اور پھر یہ اس سے تمام علاقے میں پھیل گئی۔ اس کی شہرت ایسی پھیلی کہ لوگ دور دور سے آنے لگے اور وہ اس ہرے بھرے جنگل میں اسی تارے کی چمک کے انتظار میں 3-4 دن وہاں قیام کرتے تھے۔ ستارہ چمکتا تو کسی پر خوف اور کسی پر تقدس کا تاثر طاری ہو جاتا۔ کوئی کہتا کہ یہ کسی پیغمبر کے ظہور کی نشانی ہے، اور اکثر لوگ یہ کہتے کہ اس خطے پر خدا کی نوازشیں اور رحمتیں نازل ہوں گی۔ زیادہ تر کا خیال یہی تھا کہ یہ کوئی برا شگون نہیں۔ کچھ دن اور گزرے تو ستارے کی چمک سے پہلے نقارہ اور شہنائیاں بجتیں اور پھر شاہ بلوط کی گھنی شاخوں میں سے ستارے کی چمک دکھائی دیتی۔ کسی میں اتنی جرت نہ تھی کہ آگے بڑھتا اور دیکھتا کہ یہ چمک کیسی ہے۔ دن کے وقت تو لوگوں نے اس درخت سے دور رہنا پسند کیا۔ بزرگوں اور دانشمندوں نے بھی لوگوں سے یہی کہا کہ ادھر نہ جانا، کیونکہ یہ جنات بھی ہو سکتے ہیں اور یہ کوئی خدائی اشارہ بھی ہو سکتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جنات ناراض ہو کر اس سارے علاقے پر قہر نازل کریں یا خدا ہی ناراض نہ ہو جائے۔ کچھ دن اور گزرے تو سبز ریشمی کپڑوں میں ملبوس آدمی لوگوں کے ہجوم میں نظر آنے لگے۔ ان کے ہاتھوں میں تسبیح تھی اور ان کے ہونٹ یوں ہلتے تھے جیسے کچھ پڑھ رہے ہوں۔ لباس، چال ڈھال اور انداز سے وہ عالم فاضل لگتے تھے۔ وہ جو کوئی بھی تھے ایک ایک کر کے لوگوں میں بکھر گئے۔ خدائے بزرگ و برتر نے اس علاقے کو باران رحمت سے نوازا ہے۔ ان میں سے ہر ایک آدمی یہی کہتا پھرتا تھا، خدا کی طرف سے کوئی برگزیدہ ہستی اس جگہ پر اتری ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کوئی نبی یا پیغمبر نہ ہو تو خدا کا ایلچی ضرور ہوگا۔ راتوں کو جاگتے رہو، ستارہ چمکے تو سجدے میں گر پڑو، چمک کی طرف دیکھتے نہ رہا کرو کہ یہ خدا کے مقدس ایلچی کی توہین ہوگی۔ اور اس قسم کی اور بھی بہت سی قیاس آرائیاں، پیشن گوئیاں اور ہدایات تھیں جو سبز چوغوں والوں کی زبانوں کا ورد بن گئی تھیں۔ لوگ ان کے گرد اکٹھے ہونے لگے۔ انہوں نے بڑی ہی پر اثر آواز میں واز شروع کر دیے۔ ان کا انداز ایسا تھا کہ ہر کوئی ان سے متاثر ہو جاتا تھا۔ ایک رات نقارہ اور اس کے ساتھ شہنائیاں بجیں تو لوگوں نے ادھر دیکھنا شروع کر دیا جہاں ستارے کی چمک دکھانے والا شاہ بلوط کا درخت تھا۔ رات تاریک تھی، نقارہ اور شہنائیاں بجتی نہیں، لیکن ستارے کی چمک نظر نہ آئی۔ بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھو، سب چغے والے ایک آدمی نے بلند آواز سے کہا۔ وہاں اب ہزاروں انسانوں کا ہجوم تھا، ان میں مسلمان زیادہ تھے، باقی عیسائی اور یہودی اور دوسرے عقیدوں کے لوگ تھے۔ مسلمانوں نے کلمہ طیبہ کا ورد شروع کر دیا، دوسروں نے اپنے اپنے مذہب کے مطابق کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ سجدے میں گر پڑو، ایک آواز آئی، تمام لوگ سجدے میں چلے گئے۔ جو مسلمان نہیں تھے وہ بھی سر بسجود ہو گئے۔ اے خدائے ذوالجلال، ایک بڑی ہی بلند آواز ابھری، یہ سب تیرے گنہگار اور عاجز بندے ہیں، ان کے گناہ بخش دے اور ہمیں اپنی خدائی کا جلوہ دکھا دے، ہم سے اپنے نور کے نزول کا انتظار نہ کروا۔ پراسرار رات خاموش ہو گئی۔ لوگ جو کلمہ طیبہ کا ورد کر رہے تھے وہ اس آواز پر خاموش ہو گئے تھے۔ ہر آدمی کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ اٹھو اور دیکھو، ایک اور آواز ابھری۔ لوگوں نے شاہ بلوط کے درخت کی طرف دیکھا، وہاں ستارہ تو نہیں تھا، لیکن ایک روشنی آہستہ آہستہ اوپر سے نیچے آئی جس میں درخت کی گھنی شاخوں کا کچھ حصہ نظر آتا تھا۔ یہ روشنی زیادہ پھیلی ہوئی نہیں تھی، یہ تقریباً 3 فٹ لمبی اور اتنی ہی چوڑی تھی۔ یہ پہلے درخت پر گھومتی پھرتی رہی، پھر نیچے آئی۔ دور سے شاہ بلوط درخت یوں لگتا تھا جیسے بہت بڑی چھتری ہو۔ روشنی اس کی وسیع و عریض چھتری پر گھومتے گھومتے آہستہ آہستہ نیچے آئی تو ایک انسان کا ہیولہ نظر آیا جو سر سے پاؤں تک سفید کپڑوں میں ملبوس تھا۔
کبھی تو یوں لگتا تھا جیسے یہ کفن میں لپٹی ہوئی لاش ہو۔ روشنی اس کے سر سے پاؤں تک آئی اور پھر پاؤں سے سر تک چلی گئی۔ غور سے دیکھنے سے معلوم ہوا کہ اس نے بڑا لمبا سفید چغا پہن رکھا ہے اور اس کے سر پر دستار ہے۔ اس نے اپنے بازو پھیلا دیے۔ تھوڑی دیر بعد روشنی بجھ گئی اور یہ آدمی غائب ہو گیا۔ لوگوں پر خوف و ہراس اور تقدس بھی طاری ہوا اور وہ پہلے سے زیادہ بے تاب ہونے لگے کہ کوئی انہیں بتائے کہ یہ کون ہے اور یہ سب کیا ہے۔ سبز چوغوں والے آدمی رات ہی رات کہیں غائب ہو گئے۔ اگلی رات وہ پھر وہاں موجود تھے۔ لوگوں نے انہیں گھیر لیا اور ان سے پوچھنے لگے کہ یہ سب کیا ہے۔ صرف ایک شخص ہے جو ہم سب کی رہنمائی کر سکتا ہے، چوغوں والوں میں سے ایک نے کہا، لیکن اسے یہاں لانا مشکل ہے، ہمیں بتا تو دو وہ کون ہے۔ ایک آدمی نے پوچھا اور اس نے کہا، وہ جہاں کہیں بھی ہو ہم اسے لے آئیں گے، ہمیں جو بھی قیمت دینی پڑی ہم دیں گے۔ وہ قلعہ شاہدر کا والی ہے۔ ایک سبز پوش نے کہا، اس کا نام احمد بن عطاش ہے، اس کے پاس کوئی ایسا علم ہے جس کے زور پر وہ غیب سے چھپے ہوئے راز بتا دیا کرتا ہے، ہمیں اس کے پاس لے چلو۔ لوگوں نے سبز پوشوں سے کہنا شروع کر دیا، لیکن ایک بات سوچ لو۔ ایک بزرگ سبز پوش نے انہیں کہا، وہ تمہیں سب کچھ بتا دے گا لیکن تمہیں اس کی بات ماننی پڑے گی۔ وہ کیا بات منوائے گا؟ وہ تم سے جان کی قربانی نہیں مانگے گا۔ سبز پوش نے کہا، پہلے وہ دیکھے گا کہ جس ہستی کا ہیولہ نظر آیا ہے وہ کون تھا اور کیا وہ پھر نظر آئے گا، اس کے بعد وہ بتائے گا کہ لوگوں کو کیا کرنا ہے، ہم اس کے پاس جائیں گے۔ کئی ایک آوازیں اٹھیں۔ قریب کے ایک علاقے میں تھوڑے سے گھروں کی ایک بستی تھی جن میں زیادہ تر گھر عیسائیوں کے تھے اور 2 یا 3 گھر یہودیوں کے تھے۔ اس بستی کے لوگ بھی شاہ بلوط میں چمکنے والے ستارے کو دیکھنے جایا کرتے تھے اور ان میں سے کچھ تو ایسے تھے جو کئی دنوں سے وہیں جا بیٹھے تھے جہاں سے شاہ بلوط کا وہ درخت نظر آتا تھا۔ یہودیوں میں ایک بوڑھا مذہبی پیشوا بھی تھا اور عیسائیوں کا ایک بوڑھا پادری بھی تھا۔ ایک روز پادری یہودیوں کے ربی یعنی مذہبی پیشوا کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ اس ستارے کے معاملے میں وہ خاصا پریشان ہے۔ میں خود پریشان ہوں فادر، ربی نے کہا، یہ کوئی شعبدہ بازی ہے اور یہ لوگوں کے عقیدے خراب کرنے کے لیے تخریب کاری ہو رہی ہے۔ نبی اور پیغمبر اس طرح ظاہر نہیں ہوا کرتے اور نہ ہی خدا عام بندوں کو یوں اپنا نور دکھایا کرتا ہے جس طرح ہم یہ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ خدا نے اپنا جلوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر دکھایا تھا، وہ بھی صرف ایک بار۔ اسے آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں اور مسلمانوں کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ کچھ سوچیں محترم ربی، پادری نے کہا، مجھے شک ہے کہ یہ مسلمانوں کا ناٹک ہے۔ میرے خیال میں یہ ناٹک اس لیے کھیلا جا رہا ہے کہ اسلام کی گرتی ہوئی عمارت کو سہارا دیا جا سکے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام میں کتنے فرقے پیدا ہو گئے ہیں۔ میں بڑے غور اور دلچسپی سے دیکھ رہا ہوں فادر، ربی نے کہا، میرا خیال یہ ہے کہ مسلمانوں میں ایک اور فرقہ پیدا ہو رہا ہے۔ اگر ایسا ہی ہے تو ہم اپنے آدمی مسلمانوں کے روپ میں اس خطے میں داخل کریں گے تاکہ یہ نیا فرقہ پھلے پھولے اور اسلام مزید کمزور ہو۔ ہمارے آدمی مسلمان خطیبوں کے بحروپ میں دور دراز آبادیوں میں بکھر جائیں گے اور اس نئے فرقے کی حمایت میں قرآن اور احادیث کے حوالے دے دے کر مسجدوں میں وعظ کرتے پھریں گے۔ لیکن یہ معلوم کرنا ضروری ہو گیا ہے کہ یہ کیسی شعبدہ بازی ہو رہی ہے۔ پورا سلسلہ مسلمانوں کا ہی معلوم ہوتا ہے، پادری نے کہا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس رات روشنی میں ایک سفید پوش آگے دکھائی دیا، اس رات سب چوغوں میں ملبوس کچھ آدمیوں نے لوگوں سے کہا تھا کہ وہ کلمہ طیبہ پڑھیں اور سجدہ ریز ہو جائیں۔ یہ کلمہ مسلمانوں کا ہے اور سجدے بھی مسلمان ہی کیا کرتے ہیں۔ لوگ پسماندہ ہیں، اس لیے وہ شعبدہ بازی کو بھی خدا کا معجزہ سمجھ لیتے ہیں۔ اگر مسلمانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے تو یہ ہمارا مسئلہ نہیں، بلکہ ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ ہمیں اپنی قوم کا خیال رکھنا چاہیے کہ انہیں کوئی گمراہ نہ کرے۔ لیکن کیا کیا جائے؟ پادری نے کہا، میں 1-2 عقل اور جرت والے جوان دے سکتا ہوں جو دن یا رات کے وقت پہاڑیوں کے اندر جا کر دیکھ لیں گے کہ یہ روشنی مصنوعی دکھائی جا رہی ہے یا کوئی مافوق الفطرت روشنی ہے۔ میں نے ستارے کی چمک خود جا کر دیکھی ہے، ربی نے کہا۔ وہ چراغ یا مشعل کی روشنی نہیں، روشنی سفید ہوتی ہے جو چمکتی ہے اور یکلخت بجھ جاتی ہے۔ اگر مشعل ہو تو صاف پتہ چل جائے کہ یہ شعلہ ہے، ادھر سے آیا ہے اور ادھر چلا گیا ہے۔ شاہ بلوط کی چمک میں شعلہ نہیں ہوتا۔ آپ صرف ایک آدمی تیار کریں
اور ایک آدمی میں تیار کر لوں گا۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ اسلام کا خاتمہ اور اس کے لیے ہر وقت مصروف عمل رہنا ہمارا مذہبی فریضہ ہے۔ میں آپ کے آدمی کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتا، اپنے آدمی کے متعلق بتا سکتا ہوں کہ میرے حکم پر جان قربان کر دے گا۔ پھر ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ پادری نے کہا، آج رات اپنے آدمی کو ساتھ لے کر میرے پاس آ جائیں۔ ربی نے کہا، رات کو جب ہزارہ لوگ شاہ بلوچ سے دور ستارے کی چمک کے انتظار میں گھروں سے دور بیٹھے تھے، اس وقت دو جوان سال آدمی یہودیوں کے مذہبی پیشوا کے گھر اس کی اور پادری کی باتیں سن رہے تھے۔ ان دونوں نے بھی شاہ بلوچ ستارے کو چمکتے دیکھا تھا اور وہ بھی قائل ہو گئے تھے کہ یہ آسمان کا ستارہ ہے جو شاہ بلوچ کے اس پرانے درخت کی گھنی شاخوں میں اتر آیا ہے۔ آسمان کے ستارے زمین پر نہیں اترا کرتے۔ ربی نے ان دونوں سے کہا، اگر یہ مان لیا جائے کہ خدا اپنا جلوہ دکھا رہا ہے تو یہ سوچو کہ وہ کسے دکھا رہا ہے۔ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ گئے ہیں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر زمین پر آ گئے ہیں؟ کوئی مسلمان ہے، عیسائی ہے یا یہودی ہے، یہ سب اپنے اپنے طریقے سے خدا کو یاد کر رہے ہیں۔ میری بات غور سے سنو میرے بچوں، جس پہاڑی پر یہ درخت اور اس کے پیچھے کی روشنی کا انتظام نہیں تو یہ کوئی شعبدہ بازی ہے۔ تم نے چھپ کر وہاں پہنچنا ہے اور دیکھنا ہے۔ اگر تمہیں کوئی ایسی چیز نظر آئے اور پتہ چل جائے کہ یہ کیا راز ہے تو تم نے وہاں کوئی کارروائی نہیں کرنی، خاموشی سے واپس آ جانا ہے۔ یہ ہمارا ذاتی کام نہیں۔ پادری نے کہا، یہ ہمارا مذہبی معاملہ ہے۔ یہ کوئی نیا فرقہ اٹھ رہا ہے جس سے لوگ بڑی تیزی سے متاثر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر لوگوں کی عقیدت مندی کا یہی حال رہا تو یہ عیسائیت اور یہودیت کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہوگا۔ اگر یہ مسلمانوں کا کوئی فرقہ ہے تو ہم اسے مزید ہوا دیں گے۔ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ ہمیں صحیح خبر لا کر دو۔ ہم کل سورج غروب ہونے سے کچھ پہلے روانہ ہو جائیں گے۔ یہودی جوان نے کہا، جگہ دور ہے۔ عیسائی جوان بولا، ہم سیدھے تو جا نہیں سکتے، سیدھے جائیں تو ہمارے لیے یہ فاصلہ کچھ بھی نہیں، ہمیں پیدل جانا پڑے گا۔ گھوڑوں پر جائیں گے تو گھوڑوں کو چھپائیں گے کیسے؟ اور گھوڑا کہیں بھی ہنہنا کر اپنی نشاندہی کر دے گا۔ میں ایک بات صاف کر دوں، یہودی جوان نے کہا، میں یہ وعدہ نہیں کرتا کہ یہ کام ایک ہی رات میں ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے 2 یا 3 راتیں ہم واپس نہ ہی آ سکیں، ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ ربی نے کہا، تم اپنے آپ کو بچا کر رکھنا اور پوری کوشش کرنا کہ زندہ واپس آ جاؤ تاکہ ہمیں صحیح صورتحال معلوم ہو جائے اور ہم اس کا کوئی سد باب کر سکیں۔ آپ کو یہ وہم نہیں ہونا چاہیے کہ ہم آپ کو دھوکہ دیں گے۔ یہودی جوان نے کہا، ہم آپ کا مقصد سمجھ گئے ہیں، اب تم دونوں چلے جاؤ۔ ربی نے کہا، پانی کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کھانے کے لیے کھجوریں ساتھ لیتے جاؤ۔ باہر آ کر ان دونوں جوانوں نے آپس میں طے کر لیا کہ وہ کہاں ملیں گے۔ یہودی جوان اپنے گھر سیدھا جانے کے بجائے ایک اور طرف چلا گیا۔ ایک گھر کے سامنے بچے کھیل رہے تھے۔ ایک بچے سے اس نے پوچھا کہ اس کی بہن میرا کہاں ہے۔ بچے نے اسے بتایا کہ تھوڑی دیر ہوئی وہ بکریوں کو لے کر نکلی ہے۔ یہودی اپنی گھر جانے کے بجائے اس طرف چلا گیا جس طرف میرا گئی تھی۔ گاؤں سے کچھ دور بڑی اچھی چراگاہ تھی جہاں چھوٹی گھاس بھی تھی اور اونچی بھی۔ یہ دونوں اسی جگہ ملا کرتے تھے۔ سب جانتے تھے کہ یہ ایک دوسرے کو چاہتے ہیں اور ان کی شادی ہو جائے گی۔ وہ اس لیے بھی بے حجاب تھے کہ یہودی تھے۔ کسی کو بے حیا کہنے کے بجائے یہودی کہہ دینا کافی ہوتا تھا۔ یہودیوں کی تمام تر تاریخ فتنہ و فساد، فریب کاری اور عیاری کی تاریخ ہے، اور یہودی نے ہمیشہ اسلام کو اپنا ہدف اور مسلمانوں کو دشمن نمبر 1 بنائے رکھا ہے۔ آج بھی یہ قوم اسلام کی بے کنی میں مصروف ہے۔ اپنے ان ابلیسی عزائم کی کامیابی کے لیے یہودی اپنی لڑکیوں کو بڑے فخر سے استعمال کیا کرتے تھے اور اپنی بیٹیوں کا شعور بیدار ہوتے ہی انہیں بے حیائی کے سبق دینے لگتے تھے۔ سر عام فحش حرکتیں کرنا اور مردوں کے ساتھ قابل اعتراض اور شرمناک حالت میں دیکھے جانا ان کے یہاں معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اپنی بیٹی، بہن یا بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھ کر اعتراض کرنا قابل اعتراض فعل سمجھا جاتا تھا۔ البتہ ایسی نوجوان لڑکی یا عورت کے پیش نظر ذاتی عیاشی نہیں بلکہ قومی مقصد ہونا ضروری سمجھا جاتا تھا۔ میں تمہیں الوداع کہنے آیا ہوں میرا، یہودی جوان نے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو اسحاق؟ میرا نے بدک کر اس سے الگ ہوتے ہوئے پوچھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ ایک مہم پر، اسحاق نے کہا۔ کیسی مہم؟
कौन सी मुहिम? मीरा ने पूछा, क्या ये कोई खतरनाक काम है? खतरनाक हो सकता है, इसहाक ने कहा, और आसान इतना कि हो सकता है कल ही वापस आ जाऊं। तुमने वो सितारा देखा है ना, जो दूर पहाड़ी पर चमकता है? हम दोनों ने इकट्ठे 2-3 बार देखा है। मैं देखने जा रहा हूँ कि ये क्या है। मेरे साथ बनु तगलब का एक ईसाई आसिर बिन जोहल भी है। इसहाक ने मीरा को अपने रिब्बी और पादरी की सारी बातें सुनाई और बताया कि ये राज मालूम करना क्यों ज़रूरी है। अगर ये जिन्नात हुए, मीरा ने कहा, या कोई और गैर इंसानी मखलूक हुई तो फिर क्या करोगे? हम दूर से देखकर वापस आ जाएंगे। इसहाक ने कहा, हमने उन पर हमला तो नहीं करना, सिर्फ ये देखना है कि वहाँ हम जैसे इंसान हैं या कोई खुदाई इशारा है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मीरा ने कहा, मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगी। जज्बाती न हो मीरा, इसहाक ने कहा, वहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं। मैं 2-3 दिनों में वापस आ जाऊंगा। मुझे साथ नहीं ले जाना तो तुम भी ना जाओ। मीरा ने रोते हुए कहा, मैं जज्बात की बात नहीं कर रही, मेरा दिल खौफ की गिरफ्त में आ गया है। उसने इसहाक के गले में बाहें डालकर रोंधी हुई आवाज में कहा, ना जाओ इसहाक, जाना है तो मुझे भी साथ ले चलो। इसहाक को उसने इतना मजबूर कर दिया कि इसहाक ने उसे कहा कि वो रिब्बी के पास चली जाए। अगर रिब्बी इजाज़त दे दे तो वो उसे साथ ले जाएगा। ये लड़की इसहाक को इस कदर चाहती थी कि उसी वक्त रिब्बी के घर की तरफ दौड़ पड़ी और उसे भी जाकर कहा कि वो इसहाक के साथ जाना चाहती है। इसहाक अपने फ़र्ज़ के लिए जा रहा है, रिब्बी ने कहा, और तुम मोहब्बत के लिए जा रही हो। फ़र्ज़ आदमी को आगे ही आगे धकेलता है, लेकिन मोहब्बत पाँव की जंजीर बन जाया करती है। नहीं मीरा, तुम उन लड़कों के साथ न जाओ, ये 2-3 दिनों तक वापस आ जाएंगे। मुझे मालूम है कि वो क्यों जा रहे हैं। मीरा ने कहा, वहाँ उन्हें मेरी ज़रूरत होगी। इसहाक ने मुझे बता दिया है कि वो मुहिम क्या है जिस पर वो जा रहे हैं। नादान लड़की, रिब्बी ने कहा, ये काम आदमी कर सकते हैं, ये किसी औरत के करने का काम नहीं। लड़की हंस पड़ी। रिब्बी और ज्यादा संजीदा हो गया। जो काम मैं कर सकती हूँ वो इसहाक और आसिर नहीं कर सकते। मीरा ने कहा, देखना यह है कि वहाँ कोई हम जैसे इंसान है या कोई माफौकुल फितरत मुजाहिरा है। हमारे 2 आदमी आगे गए तो वो मारे भी जा सकते हैं। अगर मैं आगे चली गई तो वहाँ अगर इंसान हुए तो एक खूबसूरत और नौजवान लड़की को देखकर इस तरह दौड़े आएंगे जिस तरह परिंदा दाने को देखकर जाल में आता है। वो तुम्हें पकड़ लेंगे। रिब्बी ने कहा, क्या तुम नहीं जानती कि वो तुम्हारे साथ क्या सुलूक करेंगे? जानती हूँ रिब्बी, मीरा ने कहा, कुछ कुर्बानी तो देनी पड़ेगी, लेकिन मैं उन्हें धोखा देकर वहां से निकल आऊंगी। मैं इस मकसद को समझती हूँ जिस मकसद के लिए आप उन दोनों आदमियों को भेज रहे हैं। ये हमारा कौमी मकसद है। और मोहतरम रिब्बी, जहाँ तक जज्बात का ताल्लुक है, मैं इसहाक का साथ नहीं छोड़ूंगी। अगर उसने मरना है तो मैं भी उसके साथ मरूंगी। अगर आप मुझे नहीं जाने देंगे तो मैं इसहाक को भी नहीं जाने दूंगी। रिब्बी के बूढ़े चेहरे की लकीरें सिकुड़ने लगीं। वो गहरी सोच में खो गया। मीरा उसे चुपचाप देखती रही। कुछ देर बाद रिब्बी ने मीरा की तरफ देखा। हाँ लड़की, रिब्बी ने कहा, अगर तुम मोहब्बत की वजह से फर्ज को तरजीह देती हो तो इसहाक के साथ चली जाओ। तुम उनकी कामयाबी का बायस बन सकती हो और तुम उन्हें नाकाम भी कर सकती हो। अगर तुमने अकल से काम लिया और ज़ाती जज्बात को दबाए रखा तो तुम इस कौमी मकसद में कामयाब लौटोगी। मीरा वहां से उठ दौड़ी और सीधी इसहाक तक पहुंची। मीरा के बाप को पता चला तो वो रिब्बी के हाथ दौड़ा गया। रिब्बी ने उसे मुतमईन कर दिया। सूरज गुरूब हो चुका था जब इसहाक, आसिर और मीरा गांव से निकले। वो इकट्ठे नहीं निकले थे, उन्हें चोरी छुपे निकलना था, क्योंकि गांव में मुसलमान भी रहते थे। उन्हें इस मुहिम से बेखबर रखना था। वो अकेले अकेले निकले थे और बहुत दूर जाकर इकट्ठे हुए थे। तीनों के पास खंजर थे। इसहाक और आसिर के पास तलवारें भी थीं। वो बहुत दूर का चक्कर काट कर जा रहे थे। वो देख रहे थे कि लोग उस जगह इकट्ठे होने शुरू हो गए थे जहां से शाहबलूत का दरख्त नजर आता था। जिस कम ऊंची पहाड़ी पर वो दरख्त था उस पर सीधे थोड़े से वक्त में पहुंच सकते थे, लेकिन उन्हें इस पहाड़ी के पीछे जाना था। वो उस हुजूम से दूर ही दूर हटते गए जो इस इंतजार में वहां जमा हो गया था कि आज रात भी सितारा चमकेगा या वो सफेद पोश आदमी रोशनी में नजर आएगा जो एक बार नजर आ चुका है। वो चलते गए, लेकिन कुछ दूर आगे खौफनाक सी जगह थी। सिर्फ यही एक रास्ता था जो पहाड़ी के पीछे जाता था। पहाड़ी के ऊपर से तो वो जा ही नहीं सकते थे, क्योंकि ऊपर जाकर वो
نظر آ سکتے تھے۔ وہ اس راستے پر اس طرح چلے کہ میرا ان کے پیچھے تھی۔ ذرا ہی آگے گئے ہوں گے کہ انہیں پیچھے پانی میں ہلچل سی محسوس ہوئی۔ انہوں نے اس طرف دھیان نہ دیا۔ اچانک میرا کی چیخ بلند ہوئی۔ اسحاق اور آصر نے پیچھے دیکھا، میرا گر پڑی تھی اور چیخ چلا رہی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک مگرمچھ کا سر اور اگلی ٹانگیں پانی سے باہر ہیں اور میرا کا پاؤں ٹخنے تک مگرمچھ کے منہ میں ہے۔ مگرمچھ میرا کو پانی میں گھسیٹ رہا تھا۔ قدرت نے مگرمچھ کے دانت نوکیلے اور ایسے تیکھے نہیں بنائے کہ وہ انسان یا جانور کے گوشت میں اتر جائیں۔ اس کے دانتوں کے نیچے والے سرے گول ہوتے ہیں جو شکار کو صرف پکڑتے ہیں، اور اوپر نیچے کے دانت بڑا مضبوط شکن بن جاتے ہیں۔ اسحاق اور آصر نے صرف ایک بار مگرمچھ دیکھا تھا۔ وہ دونوں اس وقت کم سن لڑکے ہوا کرتے تھے۔ وہ آدمی ان کے گاؤں کے قریب سے گزرتے وہاں رک گئے تھے۔ انہوں نے ایک مرا ہوا مگرمچھ گھوڑے پر ڈال رکھا تھا۔ اسحاق اور آصر نے دیکھا تھا، اور ان دونوں آدمیوں نے بتایا بھی تھا کہ مگرمچھ کے سر اور پیٹھ پر نہ برچھی اثر کرتی ہے نہ تلوار۔ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اس کا پیٹ اتنا نازک ہوتا ہے کہ ایک خنجر بھی پیٹ میں اتر جاتا ہے۔ اس کا دوسرا نازک حصہ اس کا منہ ہے۔ اگر اس کے کھلے ہوئے منہ کے اندر برچھی ماری جائے تو مگرمچھ مرتا تو نہیں، زخمی ہو کر بھاگ جاتا ہے، یا اس کی آنکھوں میں برچھی یا تلوار ماری جائے تو بھی یہ بھاگ جاتا ہے۔ مگرمچھ میرا کو پانی میں گھسیٹتا رہا۔ اسحاق نے بڑی تیزی سے تلوار نکالی۔ اندھیرا تو تھا ہی، لیکن پانی کی چمک میں مگرمچھ کا ہیولہ نظر آ رہا تھا۔ اسحاق نے مگرمچھ کی آنکھ کا اندازہ کر کے تلوار کا زوردار وار کیا۔ آصر نے یہ دلیری کر دکھائی کہ پانی میں اتر گیا جو اس کے گھٹنوں تک گہرا تھا۔ آصر نے مگرمچھ کے قریب جا کر نیچے سے تلوار برچھی کی طرح مگرمچھ کے پیٹ میں اتار دی۔ یہ دونوں وار ایسے ٹھکانے پر پڑے کہ مگرمچھ کے منہ سے بڑی خوفناک آواز نکلی، اور وہ میرا کا پاؤں چھوڑ کر تڑپتا پھڑپڑاتا ہوا پانی میں ڈبکی لگا گیا۔ میرا بڑی تیزی سے اٹھی۔ اسحاق اور آصر نے اسے ہاتھوں پر اٹھا لیا اور دوڑ پڑے۔ آگے انہیں راستہ ملتا گیا۔ پانی میں بڑی زور سے ہلچل ہو رہی تھی۔ یہ یقیناً زخمی مگرمچھ تھا جو تڑپ رہا تھا۔ اس کی دیکھا دیکھی دوسرے مگرمچھ بھی ڈر کر ادھر ادھر بھاگ دوڑ کر رہے تھے۔ یہ راستہ کچھ دور تک چلتا گیا۔ پانی پیچھے رہ گیا تھا۔ پانی سے کچھ دور جا کر وہ رکے اور میرا کے پاؤں کا جائزہ لینے لگے۔ جس جگہ مگرمچھ نے اس کا ٹخنا پکڑا تھا وہاں ہاتھ پھیرا تو صاف پتہ چلتا تھا کہ خون بہہ رہا ہے۔ اگر مگرمچھ کے دانت درندوں کی طرح نوکیلے ہوتے تو میرا کی ہڈی بھی کٹ جاتی اور اس کا پاؤں مگرمچھ کے ساتھ ہی چلا جاتا۔ چونکہ اس لڑکی کا پاؤں مگرمچھ کے جبڑوں کے شکنجے میں آیا تھا اور لڑکی زور لگا کر اپنا پاؤں کھینچتی رہی اور مگرمچھ اسے پانی میں کھینچتا رہا، اس لیے لڑکی کے ٹخنے سے تھوڑی سی کھال اتر گئی تھی اور ہڈی پر اچھی خاصی ضرب آئی تھی۔ اسحاق نے اپنے سر پر ڈالا ہوا کپڑا اتارا اور کس کر میرا کے ٹخنے پر باندھ دیا۔ میرا کے لیے درد ناقابل برداشت ہو رہا تھا۔ وہ چلنے میں دشواری محسوس کر رہی تھی۔ میری ایک بات غور سے سنو، میرا نے کہا، یہ اچھا شگون نہیں۔ میرا دل کہتا ہے کہ یہیں سے واپس چلے چلو۔ ربی اور فادر ہمیں بزدل کہیں گے۔ آصر نے کہا، وہ کہیں گے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ تم یہیں کہیں چھپ کر بیٹھ جاؤ اور ہم اپنا کام کر کے واپس آ جائیں گے اور تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ نہیں، میرا نے خوف زدہ آواز میں کہا، میں اکیلی یہاں نہیں رکوں گی۔ میں کہہ رہی ہوں کہ واپس چلو۔ میں اتنا زیادہ کبھی بھی نہیں ڈری تھی۔ تمہیں مگرمچھ نے ڈرایا ہے، اسحاق نے کہا۔ یہ خوف دل سے اتار دو۔ میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں؟ میرا نے کہا، میرے دل پر کوئی خوف نہیں۔ اگر ہم ویسے گھومنے پھرنے آئے ہوتے اور مگرمچھ مجھے یوں پکڑ لیتا تو میں اتنا نہ ڈرتی۔ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ شگون اچھا نہیں۔ مگرمچھ نے کسی غیبی طاقت کے اشارے پر مجھے پکڑ لیا تھا۔ یہ تمہارے لیے اشارہ ہے کہ یہیں سے واپس چلے چلو، ورنہ آگے موت ہے۔ اسحاق بھائی، آصر نے کہا، وقت ضائع نہ کرو۔ اگر تم اس لڑکی کی باتوں میں آ گئے تو ہم اپنا کام کس طرح کریں گے؟ ربی اور فادر کو کیا جواب دیں گے؟ تم جانتے ہو کہ انہیں ہم دونوں پر کتنا بھروسہ ہے۔ میری بات سنو میرا، اسحاق نے کہا، تم نے ربی کے ساتھ جو باتیں کی تھیں وہ نہ بھولو۔ تم نے کہا تھا کہ تم ہماری مدد کرو گی۔ تم نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر یہاں کوئی آدمی ہوئے تو تم انہیں اپنے حسن و جوانی کے جال میں لے آؤ گی۔ تمہاری ان باتوں سے متاثر ہو کر ربی نے تمہیں ہمارے ساتھ آنے کی اجازت دی تھی۔ ربی نے تمہیں کہا تھا کہ تم ہمارے پاؤں کی زنجیر بن جاؤ گی۔ تم وہی کام کر رہی ہو جس کا ربی نے خدشہ پہلے ہی دیکھ لیا تھا۔ ہم تو اب اپنا فرض ادا کر کے ہی جائیں گے۔ مجھے صاف نظر آ رہا ہے اسحاق
میرا نے کہا، تم یہاں سے زندہ واپس نہیں جاؤ گے۔ اسحاق اور آصر جھنجھلا اٹھے۔ اسحاق نے میرا کا بازو پکڑا اور اسے اٹھا کر کہا کہ وہ اس کے ساتھ چلے۔